لطائف ستہ یا لطائف سائیکو اسپریچول آرگنز یا انرجی سینٹرز، انسان کا تجسس، اس کی خواہش رہی کہ وہ جان سکے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کا مقصد کیا ہے، اسے بنانے والا کون ہے۔ یہ خواہش چاہے یا انچاہے اس کے سینے میں کہیں دب جاتی ہو، لیکن رہ رہ کر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے سامنے یہ خواہش سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے اور وہ کوششیں کرتا ہے، وہ پوری جستجو کرتا ہے کسی طرح سے ان سوالات کے جواب حاصل کر لے۔ اسی جستجو میں سائنس یہاں تک پہنچی کہ اس کو یہ احساس ہوا، یہ ادراک ہوا کہ چیزیں جس طرح سے نظر آتی ہیں، ان کو ہم میٹر کہتے ہیں، وہ شکل نہیں ہے جو حقیقتاً ان کی شکل ہے۔ یعنی کہ اگر ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ سالڈ اسٹیٹ میں ہے، بٹ دین اس کے اندر ایٹامک پارٹیکل ہیں، سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں، یا کوارکس ہیں، یا شاید اس سے بھی چھوٹی چیزیں ہیں جو اس کو وجود دے رہی ہیں۔ تو ایک وہ ہے جو ظاہری طور پر ہم کو وجود نظر آ رہا ہے، اور ایک وہ وجود ہے جو اندر کہیں ہے، لیئرز در لیئر کی فارم میں ہے، تہ در تہ کی فارم میں ہے، لیکن ہم تک وہ رسائی نہیں ہو پاتی۔ ایسے ہی ہیومن باڈی کا بھی ہے، انسانی جسم کا بھی ہے، کہ بظاہر ایک اسٹرکچر نظر آتا ہے کہ ایک جسم ہے، اس میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، اعضاء ہیں۔ سائنس نے اور ترقی کری، پتہ چلا کہ اچھا اندر آرگنس یہ ہیں، دل، جگر، پھیپھڑے اور آرگنس ہیں، خون ہے، نسیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لگا کہ اس کے اندر یا اس کے اس پار بھی کچھ اور ہے۔ اور بے شک اللہ رب العزت نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا جب سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ سفر نہیں کرتے؟ مفہوم ہے کہ کیا یہ لوگ زمین میں سفر نہیں کرتے اور ان کے دل ان سے سوال نہیں کرتے؟ کیا ان کے کان سنتے نہیں ہیں؟ بالکل، لیکن ان کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، ان کے دل جو کہ ان کے سینوں میں ہے وہ نابینا ہو چکے ہیں، ان کو نظر آنا بند ہو چکا ہے۔ اسی لیے شاید حکیم الامت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہر دور میں چاہے جو ریلیجن رہا ہو، لیکن جو لوگ سوچنے والے تھے انہوں نے یہ کوششیں جاری رکھی کہ ہمیں انسان کے وجود کی حقیقت پتہ چل سکے۔ ان کوششوں کو کچھ لوگوں نے ادھیاتم کا نام دیا، کچھ لوگوں نے اسپریچوالٹی کا نام دیا، کہیں پہ نام تصوف بھی سامنے آیا، کہیں پہ صوفیزم بھی سامنے آیا، لیکن ہر ایک کی کوشش یہی تھی کہ وہ مالک حقیقی تک پہنچ سکیں۔ جہاں تک بات ہے سائیکلوجی کی، تو اس نے ایک نام دیا سائیکو اسپریچول آرگنز کا۔ یہ وہ آرگن ہیں جو بہت حساس ہیں، جن کو دریافت کرنا کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے یا کسی آلے کے ذریعے ممکن نہیں ہے، لیکن ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہندوازم ہو، بدھزم ہو، جینزم ہو، اس میں ان کو نام دیا گیا چکراس کا۔ یہ ضرور ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہمیشہ سے رہی کہ وہ کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ اسلامک اسپریچوالٹی کے اندر یا تصوف کے اندر ان کو نام دیا گیا لطائف کا۔ لطائف جو بنا ہے لطیف سے، یعنی کہ بہت سٹل، بہت حساس۔ اور ہر صوفی آرڈر کے اندر، چاہے وہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، مجددیہ ہو، اس میں تھوڑا بہت فرق نظر آتا ہے لطائف کی گنتی میں، یا لطائف کے ناموں میں، یا لطائف کی جگہوں میں۔ جہاں تک بات ہے نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کی، تو اس کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جو تخلیق ہوئی، خالق کائنات نے جب اس کائنات کو بنایا تو وہ دو حصوں میں تھی۔ ایک عالم امر جو کن کہتے ہی وجود میں آ گیا، اس رب عظیم نے کہا کن، اور وہ ساری چیزیں وجود میں آ گئیں جو کہ عالم امر کہلاتی ہیں۔ دوسرا ہے عالم خلق، جس کی تخلیق چلتی رہی، جو ایوالو ہوا، دھیرے دھیرے کر کے گرو کیا اور ایک شکل کو پہنچا۔ کچھ لطائف وہ ہیں جو عالم امر کے ہیں، پہلے ہم ان کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ قلب لیفٹ سائیڈ میں، لیفٹ پستان سے 2 انگل نیچے اس کا مقام ہے۔ روح رائٹ پستان کے 2 انگل نیچے اس کا مقام ہے۔ سر لیفٹ پستان کے 2 انگل اوپر اس کا مقام۔ خفی رائٹ پستان کے 2 انگل اوپر اس کا مقام۔ اقفا سینٹر میں، رب کیج میں، جس کو ہم سٹمک کا ایریا کہتے ہیں، وہاں پہ اس کا مقام۔ نفس ماتھے کے بیچوں بیچ، یعنی کہ فور ہیڈ پر اس کا مقام۔
ایسے ہی کچھ لطائف عالم خلق کے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نفس، باد، نار، ماں اور خاک. یہاں تک کہ اس کو ایسنشل کریشن بھی کہا جاتا ہے کہ کریشن کے لیے جو ایسنشل ایلیمنٹس ہیں، ایلیمنٹس آف کریشن. نفس یعنی کہ سیلف، باد یعنی کہ ہوا، نار یعنی کہ آگ، ماں پانی، خاک زمین، مٹی، ارتھ. اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ان لطائف کی ضرورت کیا تھی، یا کیا ضرورت ہے، یا ان کا کیا کام ہے؟ تو اس کا جواب بھی اچھا ہے اور جس سے لطف آنا چاہیے. وہ جواب یہ کہ خالق کائنات کو یہ پتہ تھا کہ انسان نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اس کا وزن کافی بھاری ہے اور اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. اس کے لیے ہرڈلز اور ریپڈز بہت زیادہ ہیں. یہاں تک کہ اس کا ذکر جیسے سورہ احزاب میں قرآن میں فرمایا گیا کہ ہم نے ایک امانت دی یا دینی چاہی، لیکن زمین نے، آسمان نے، پہاڑوں نے، سب نے ہمبل ہو کر انکساری کے ساتھ انکار کیا کہ یا باری تعالیٰ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو پائے گا. لیکن انسان نے وہ ذمہ داری اٹھائی. اور پھر اللہ پاک نے 2 الفاظ فرمائے انسان کے لیے کہ یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی. ان الفاظ کا مفہوم بالکل مختلف ہے. ہم عام زبان میں جس سے استعمال کرتے ہیں ظالم کو اور جاہل کو، اس طرح سے نہیں. ظالم اس لیے کہا گیا کہ اس نے وہ ذمہ داری اٹھا لی کہ اس کو اپنی سکت کا اندازہ نہیں تھا اور بوجھ زیادہ تھا اس کی سکت سے. جاہل اس لیے کہا گیا کہ اگنورنٹ تھا، اسے نہیں پتہ تھا ذمہ داری کتنی بڑی ہے. لیکن وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ سفر آسان نہیں ہوگا، تو اس نے آسانی کری، اس نے یہ لطائف عطا کرے. اب یہ لطائف کام کیا کرتے ہیں؟ یہ لطائف وہ چراغ ہیں جن پہ اگر محنت کری جائے تو یہ آفتاب بن سکتے ہیں. یہ لطائف وہ سیڑھیاں ہیں جن سے انسان فلک کا بھی سفر کر سکتا ہے اور تحت الثری کا بھی سفر کر سکتا ہے. یہ وہ دروازے ہیں، یہ وہ پورٹلز ہیں جن سے وہ کائنات میں تصرف کر سکتا ہے. یہ وہ پر ہیں جس سے اس کی پرواز وہاں تک ہو سکتی ہے جہاں تک اس کا گمان بھی نہیں، یا جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے جلال الدین رومی ہوں یا کوئی صوفی ہو، وقت کے بڑے سے بڑے صوفی نے یا فلسفی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ کو باہر سے زیادہ اپنے اندر کا سفر کرنا ہے، اور سفر دراصل ہے ہی اندر کا. جب آپ اپنے اندر سفر کرتے ہیں اور پھر آپ اپنے لطائف میں محنت کرتے ہیں تو آپ راز کائنات سے آشنا ہو جاتے ہیں یا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کام اکیلے کر سکے. اسے ہمیشہ ایک استاد کی، ایک مرشد کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بنا یہ سفر پورا نہیں ہو سکتا، اور کسی کا ہوا بھی نہیں. جیسے حکیم الامت نے فرمایا تھا کہ تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراق، کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کہ اگر کسی کو وہ کتاب بھی میسر آ جائے جس میں تصوف کے یا راہ سلوک کے سارے مرحلے، سارے مقامات، سارے مراقبات سب موجود ہوں، اس کے باوجود اس کا سفر کرنا ممکن نہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہر شخص کی کیفیات، اس کے حالات، اس کے ساتھ وارد ہونے والے واقعات الگ ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو وسوسے اس کے سامنے آتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا اس کی سکت میں نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہسٹری کے اندر، پوری تاریخ کے اندر ہمیں شاید کوئی شخص ایسا نظر آئے جس نے یہ سفر تنہا پورا کر لیا ہو، بنا کسی استاد کے، بنا کسی سند کے. بے شک یہ وہ سفر ہے جو ایک ہیومن کو سپر ہیومن بنا دیتا ہے، جو اس سپر مین کو وجود میں لاتا ہے، جس کا ذکر چاہے نیشے نے کیا ہو، یا علامہ اقبال کی خود ہی میں نظر آتا ہو، یا دوسرے فلسفیوں نے کیا ہو، جسے ہم کہتے ہیں انسان کامل. یہ سفر پڑھنے سے زیادہ کرنے کا ہے، یہ سفر پریکٹیکل کا ہے. اسی لیے اس میں کتاب کا دخل کم ہے اور عمل کا دخل زیادہ ہے. یہ سفر مسلسل چلنے کا نام ہے، یہ سفر مسلسل قیام کا نام ہے. گرنے کا امکان ہمیشہ بنا رہتا ہے، لرزش کا امکان ہمیشہ رہتا ہے، نفس ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے. لیکن کوشش یہی ہو کہ جب آپ کو وہ
دائرہ شکر سے باہر کرے تو آپ بندے بن کے دائرہ شکر میں واپس آئیں، مسلسل اپنی کوششیں کرتے رہیں، اور وہ جو چراغ آپ کو عطا کیے گئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت کو ریسیو بھی کر سکتے ہیں اور ہدایت کو آگے پہنچا بھی سکتے ہیں، فیض کو لے بھی سکتے ہیں، فیض کو دے بھی سکتے ہیں، اور جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ سفر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سارا دار و مدار اسی چیز پہ چلتا ہے کہ یہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔